لیے اور آپ کے لیے یہ لمحات بہت مبارک ہیں کہ آج ہم سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اس محفل میں اکٹھا ہیں، اور مجھ سے پہلے بہت نامور، دیدہ ور، نغز گو اور معنی یاب ذہنوں نے آپ کے سامنے گفتگو فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ وہ بحر ذخار ہے کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، تھوڑے سے وقت میں اس کا احاطہ ناممکن ہے۔ ہمارے عاشور کاظمی صاحب نے اور اس سے پہلے جن حضرات نے جو کچھ پیش کیا، اور خاص طور پر بلگرام سے تشریف لائے ہوئے، بظاہر میری شناسائی تو نہیں ہے، لیکن بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے امت کا المیہ ایک مکالماتی انداز میں حضور کے سامنے پیش کیا۔ در خانہ اگر قصص یک حرف بسس، اگر کوئی گھر میں ہو تو ایک آواز بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، تو وہ آ جاتا ہے یا پوچھتا ہے، نکل آتا ہے۔ اور اگر گھر میں کوئی ہے ہی نہیں تو آپ شور مچاتے رہیں تو اس نے بولنا ہی نہیں ہے جو نہیں۔ تو اگر سمجھ ہے تو پھر اتنی گفتگو کے بعد گنجائش نہیں رہتی، اور عاشور صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ سارے حقائق اور نقطے بیان فرمائے اپنی نظم میں جو حقیقت پر مبنی تھے۔ میں گفتگو کو دو چار اہم نقطوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ سیرت کے مختلف پہلو ہیں، لوگ گفتگو کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت بہت اعلیٰ اور عمدہ گفتگو ہوتی ہے، ہر شخص کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے بولنے کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ، وہ قرآن مجید ہے، جس کا جواب قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا، ایک آیت کا بھی۔ وہ معجزہ آپ لے کر لائے۔ دوسرا معجزہ آپ کا اپنا وجود ہے کہ اس جیسا کوئی اور وجود نہیں آ سکتا۔ یہ بھی معجزے کی حد تک ہے، بلکہ سراپا آپ کی ذات سراپا معجزہ ہے۔ ابھی ایک صاحب نے سوال کیا تھا ہرنی کا کہ وہ کہاں کس کتاب میں ہے جس کا سارا وجود معجزہ ہو، جس کا سارا وجود معجزہ ہو، اس کے متعلق یہ سوال کرنا کہ یہ کس کتاب میں ہے، یہ مطلب ہے ان کے شاید خیال یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی روایت بنا دی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں، اس کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ البدایہ والنہایہ میں، آپ دیکھ سکتے ہیں بدایہ والنہایہ میں ہے، اور سیرت کی معتبر کتابوں میں ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی کتابوں میں کسی نے لکھ دی ہو تو ویسے ہی کسی نے پڑھ دی ہو۔ یہ آپ وفیات الاعیان میں بھی دیکھ سکتے ہیں، البدایہ والنہایہ میں بھی، اور بڑی بڑی سیرت کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی موجود ہے۔ یہ بڑی مستند کتابیں ہیں۔ تو حضور کی ذات، آپ کی شخصیت سراپا معجزہ ہے، اور سب سے بڑا انقلاب آپ دنیا میں یہ لے آئے کہ اس انسان کو جو اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھا، جو اپنے ہاتھ سے بنا کر بتوں کے سامنے جھکتا تھا، سجدہ کرتا تھا، اس سے مرادیں مانگتا تھا، کوئی بارش مانگتا تھا، کوئی رزق مانگتا تھا، توہمات کا شکار پورا ماحول،
سرکار تشریف لائے تو آپ نے ضلالت اور شرک کے گڑھوں میں برباد انسانیت کو اٹھا کر وہ بلندی عطا فرمائی، نادیدہ ذات جس کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں، جو سامنے نہیں آیا، دیتا سب کچھ ہے، وہی ذات ہے دینے والی۔ میری ایک ربائی تھی کہ حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا، حائل کیا ابر کو دکھا کر نہ دیا، اسباب کی آڑ دی اٹھا کر نہ دیا، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا، کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا۔ وہ ذات جو ابر کو حائل کرتی ہے عطا کے لیے، بارش برسانے کے لیے، دیتی وہی ہے، لیکن دکھاتی یہ ہے کہ تمہیں بارش جو ہے یہ بادل دے رہے ہیں، اور اپنے مشاغل میں منہمک کیا ہوا ہے، کوئی اسباب میں ہے، کوئی دکان کھولے ہوئے ہے، کوئی دفتر میں جاتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کہتا ہے تمہیں یہاں سے روٹی ملتی ہے، تم یہاں سے کھاتے ہو، حالانکہ دیتا وہ خود ہے۔ تو کتنا ہے اسے مانگنے والے کا لحاظ، جو جس کو دیا سامنے آ کر نہ دیا، اتنا قریب اس ذات کے سامنے جھکایا جس ذات کے سامنے ہمیں انسان کو جھکنے پر فخر ہے، جھکنے پر فخر ہے، اور جب وہ سجدے میں گرتا ہے تو اس سے کہیں بلند اس کو رفعت ملتی ہے، اور وہ رفعت محسوس کرتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، سجدہ ریز ہوں، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، جس طرح آقا نے فرمایا ہے آپ کی تعلیمات کے مطابق، اعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کرو کہ جس طرح تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس مرتبے پر بیٹھ کر جا کر عبادت کرو تو تمہیں لطف آئے گا، جھکنے سے لطف آئے گا، وہ مقام ہے۔ اس ذات کے سامنے اللہ نے، اللہ کے رسول نے ہمیں جھکایا، اس کے دروازے پر ملتجی کیا کہ ہمیں مانگنے میں بھی فخر محسوس ہوتا ہے، اور یہ جو ذہنی توہمات ہیں کہ یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے، وہاں سے لو، یہاں سے لو، یہ سب نکال دیں۔ یہ سب سے بڑا احسان ہے، ورنہ آج یہ امت مسلمہ کہیں اور کسی آج بھی بڑے توہمات کی شکار ہے۔ اللہ تعالی ہدایت فرمائے سب کی۔ تو جو سرکار کی اپنی سیرت طیبہ، آپ کی تعلیمات ہیں، آج بھی اگر کوئی دیکھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کا ارشاد گرامی جو ہے، ارشادات ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ مرجع التماس، جہاں التماس آپ کی آرزویں، خواہشیں لوٹ کر جاتی ہیں، جہاں جانا ہے انہوں نے، وہ اسی کی ذات ہے، اس کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، ذات اللہ کی منزل وہ ہے، لیکن مدینہ شریف کے راستے سے جاؤ، جو حضور نے راستہ آپ کو بتایا، اس راستے سے جاؤ، اور پھر اہل بیت اعظام کی تعلیمات، ان کا اسوہ حسنہ، صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ، اولیاء اعظام، صوفیاء کرام، مجتہدین، مفسرین، علماء، فقہاء، اور بڑے بڑے جو اکابر امت ہوئے ہیں مختلف علوم میں، فنون میں، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، انہوں نے جو شریعت کو اپنے وجود پر نافذ کر کے جو ایک خوبصورت اور اچھے نتائج آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھیں، حضرت بابا فرید الدین کو دیکھیں، اولیاء نقشبند کو دیکھیں،
اولیاء سلسلہ سوربت